أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر وہ تمہاری روح قبض کرتا ہے، اور تم میں سے کوئی ایسا ہوتا ہے جو عمر کے سب سے ناکارہ حصے تک پہنچا دیا جاتا ہے، جس میں پہنچ کر وہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہیں جانتا. بے شک اللہ تعالیٰ بڑے علم والا، بڑی قدرت والا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تم میں سے کچھ لوگوں کو رزق کے معاملے میں دوسروں پر برتری عطا کر رکھی ہے. اب جن لوگوں کو برتری دی گئی ہے وہ اپنا رزق اپنے غلاموں کو اس طرح نہیں لوٹا دیتے کہ وہ سب برابر ہو جائیں. تو کیا یہ لوگ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں میں سے تمہارے لیے بیویاں بنائی ہیں، اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے پیدا کیے ہیں، اور تمہیں اچھی اچھی چیزوں میں سے رزق فراہم کیا ہے. کیا پھر بھی یہ لوگ بے بنیاد باتوں پر ایمان لاتے اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو آسمانوں اور زمین میں سے کسی طرح کا رزق دینے کا نہ کوئی اختیار رکھتی ہے نہ رکھ سکتی ہے. لہذا تم اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں نہ گڑھو، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو. سورہ نحل کی آیت نمبر 70، 71، 72، 73، 74 یہ آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. پہلی آیت کریمہ میں انسان کئی دور سے گزرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا حال بیان کیا ہے کہ انسان کے اوپر کون کون سے حالات آتے ہیں اور کن کن دور سے انسانوں کو گزرنا پڑتا ہے. پہلی آیت کریمہ میں اس کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اتنا بالکل نازک، کمزور، ناتواں پیدا ہوتا ہے. اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ حرکت بھی نہیں کر سکتا، نہ کوئی چیز چھو سکتا ہے، نہ اٹھا سکتا ہے، خود چل بھی نہیں سکتا، اپنے ہاتھوں سے کھا بھی نہیں سکتا. اتنا مجبور رہتا ہے. صرف وہ ایک کام کرتا ہے کہ جب اس کو بھوک لگتی ہے یا اس کو کوئی پریشانی ہوتی ہے یا کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو وہ رو کر کے اپنی ماں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے. صرف اتنا کر سکتا ہے، رونا اس کو آتا ہے. اتنا کمزور، بالکل ناتواں رہتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس انسان کو دھیرے دھیرے جوانی سے بڑھاپے کی طرف اللہ تعالیٰ پہنچاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو جن ادوار سے گزارتا ہے اس کا حال پہلی آیت کریمہ میں بیان کیا. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ انسان 4 دور سے گزرتا ہے. انسان 4 دور سے، زندگی کے 4 دور ہیں. جتنی بھی زندگی اس کی ہوتی ہے اس کے حساب سے انسان کے 4 حصے کیے جاتے ہیں. پہلا حصہ تو اس کی عمر کا پیدائش سے لے کر کے 33 سال تک. اس کے بعد پھر 33 سال سے لے کر کے 40 سال تک، پھر 40 سال سے لے کر کے 60 سال تک، 60 سال سے لے کر آخری عمر تک. انسان 33 سال کا جب ہوتا ہے تو بڑی ہی کلیل جوانی ہوتی ہے، طاقت اور قوت ہوتی ہے. اس کی طاقت میں اور اس کی جوانی میں، اس کے جسم میں نشو و نما کی گنجائش رہتی ہے. آدمی بڑھتا ہے اور اس کے اندر اضافہ بھی ہوتا ہے. 40 سال تک انسان بالکل عقل کے اعتبار سے کامل اور مکمل ہو جاتا ہے. 40 سال کے بعد نہ تو اس کا جسم بڑھتا ہے، نہ تو عقل کے اندر اضافہ ہوتا، بالکل کامل اور مکمل ہو جاتا ہے.
اس لیے نبیوں کو جب بھی نبوت ملی ہے تو 40 سال کے بعد نبوت ملی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبوت ملی، دیکھیے 40 سال کے بعد ہی نبوت ملی. کیوں؟ انسان 40 سال میں عقل کے اعتبار سے بالکل کامل اور جسمانی اعتبار سے بالکل کامل ہو جاتا ہے. پھر انسان 40 سال کے بعد 60 سال کی عمر تک آدمی جو ہے پہنچتا ہے. پھر 60 سال کے بعد جو اس کی عمر ہوتی ہے بالکل آخری عمر، اس عمر کا حال بیان کیا ہے. کیا بیان کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ جس طریقے سے انسان بچپن میں بالکل لاچار تھا، مجبور تھا، ناتواں تھا، کمزور تھا، پھر اسی مرحلے میں انسان پہنچ جاتا ہے، بالکل لاچار مجبور ہو جاتا ہے. اس کی قوت حافظہ کمزور ہو جاتی ہے، اس کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے. پھر ہاتھوں میں بھی کمزوری، پیروں میں بھی کمزوری، چلنے میں بھی پریشان ہوتا ہے، پھر اٹھنے بیٹھنے سے بھی معذور ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ جو ہے اس کے گھر والے اس کی خدمت پر مامور ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کریمہ میں انسان کے جو مختلف دور سے گزرتا ہے انسان، تو ان ادوار کا بیان کیا ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عمر سے پناہ مانگی ہے. اللہم انی اعوذ بک من سوء العمر اللہم انی اعوذ بک من سوء العمر واعوذ بک من ارذل العمر. اسی عمر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. ایسی عمر جو انسان کو بالکل کمزور اور ناتواں بنا دے، بالکل مجبور اور لاچار بنا دے، اس کی یادداشت کو کمزور کر دے. وہ یاد کرتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد بھول جاتا ہے. اس کی یادداشت اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ اس کو بار بار پوچھنا پڑتا ہے. جیسا بچپن میں بچے کو آپ دیکھیے گاڑی پر بٹھا کر کے لے جائیے تو وہ کہتا ہے پپا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، بار بار پوچھتا ہے. یہاں تک کہ وہ اتنی پیاری زبان میں پوچھتا ہے کہ باپ کو بھی پیار آتا ہے، کبھی غصہ نہیں آتا. یہی حال پھر انسان کا بڑھاپے میں ہو جاتا ہے. اس کی یادداشت کمزور ہو جاتی، کچھ اس کو یاد ہی نہیں رہتا. پوچھتا یہ بیٹے کیا ہے، یہ بیٹے کیا ہے، یہ بیٹے کیا ہے. تو اس طریقے کا انسان جو ہے بن جاتا ہے. پھر دوسری آیت کریمہ جو پڑھی گئی، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کافروں کو، مشرکوں کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ اے مشرکو، اے کافرو، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہارا غلام تمہاری برابری کرنے لگے؟ تمہارا غلام تمہاری برابری کرنے لگے. تم یہ تو نہیں چاہتے کہ تمہارا غلام تمہاری برابری کرے. جب تم انسان ہو کر کے تم یہ نہیں چاہتے، یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارا غلام، ہمارا نوکر چاکر ہمارے برابر ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم نے معبودان باطلہ کو کیسے برابر قرار دے دیا؟ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے خالق و مالک ہیں، پھر تم نے معبودان باطلہ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیسا کر دیا؟ یہ تو ناانصافی ہے کہ تم یہ برداشت نہیں کرتے کہ میرا غلام میرے برابر ہو جائے. مالی اعتبار سے اور کسی بھی اعتبار سے تم برداشت نہیں کر سکتے. پھر اللہ تعالیٰ کو تم نے کیسا برابر قرار دے دیا؟ روزی کے اعتبار سے، بارش کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، پتہ نہیں کن کن چیزوں کے اعتبار سے تم نے معبودان باطلہ کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے کہ مضمون کہ اللہ تعالیٰ نے دولت کی جو تقسیم کی ہے، اپنی حکمت کے مطابق دولت کو تقسیم کیا ہے کہ کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو اوسط درجے کا بنایا. سب کو برابر نہیں بنایا. اگر سب کو اللہ تعالیٰ برابر بناتے تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا. کوئی یہ سیٹ جو بڑے بڑے سیٹ بنے ہوئے ہیں، یہ اسی وقت سیٹ ہیں جب اس کے پاس نوکر چاکر ہے. اگر یہ نوکر چاکر نہ ہوتے تو خود اتنا بڑا کام کوئی کر سکتا؟ ایک آدمی ہے جس کے کارخانے ہیں، فیکٹریاں ہیں یا دکانیں ہیں، کیا وہ اکیلا وہ پورا کام کر سکتا ہے؟ ظاہر بات ہے ہر انسان جو کاروباری ہے اپنے کاروبار کے لیے معاون رکھتا ہے، مددگار رکھتا ہے. کاروبار کے لیے کوئی جو ہے حساب کا کام کرتا ہے، کوئی سامان لاتا ہے، کوئی دیتا ہے. تو مالک پیسے دیتا ہے غریب کو اور غریب کام کر کے وہ پیسے لیتا ہے. تو مالک کا بھی کام چل رہا ہے اور جو ہے غریب ہے اس کا بھی کام چل رہا ہے. جتنے بھی دنیا کے کام ہیں سارے کاموں میں اللہ تعالیٰ کا یہی نظم و ضبط ہے، اور یہی جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے اسی میں دنیا ترقی کر رہی ہے، دنیا کے اندر بھلائی ہے. اگر سب برابر ہو جاتے تو مسجد کا نظام کون سنبھالتا؟ مسجد کی خدمت کون کرتا؟ امامت کون کرتا؟ اور جو ہے دوسرے کاروبار ہیں وہ کاروبار کون کرتا؟ ایک آدمی تو سارا کام کر نہیں سکتا.
مسجد کا صدر ہے، وہی نماز پڑھائے، وہی اذان دے، وہی جھاڑو دے، وہی یہ کرے، ہو سکتا ہے کیا؟ اسی طریقے سے دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا ہے، ہر کام کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کا محتاج بنایا، مالداروں کو غریب کا محتاج بنایا، غریبوں کو مالداروں کا محتاج بنایا، تاکہ دنیا کا نظام چلے۔ کوئی غریب ہے تو مالداروں کا کام کرے، اس کی خدمت کرے، اور کوئی غریب ہے تو اس سے پیسہ دے کر کے اپنی زندگی کا انتظام کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مال کو جو تقسیم کیا ہے اس کو حکمت کے مطابق تقسیم کیا ہے، کس کو مال دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے سب اللہ کو معلوم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دولت کی تقسیم جو ہے کی ہے وہ حکمت کے مطابق کی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور مضمون اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ دیکھو تم کو تمہاری جنس میں سے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے بیویاں بنائی، تمہارے جنس میں سے انسانوں میں سے تمہاری بیویاں بنائی۔ اگر انسانوں میں سے بیویاں نہ ہوتی تو آدمی کا دل کیسا ملتا، پیار اور محبت سے زندگی کیسا گزارتا؟ تو اللہ تعالیٰ بھی بطور نعمت اس کو بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے تمہاری بیویوں کو تمہاری جنس میں سے بنایا، پھر اس کو بیٹے دیے، پھر اس کے پوتے دیے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے تم کو بطور نعمت عطا کی ہیں، اور جب ہم نے تم کو ان ساری چیزوں کو عطا کیا ہے تو ظاہر بات ہے پھر اس کے بعد رزق پاکیزہ رزق بھی تم کو ہم نے دیا ہے۔ تو ظاہر بات ہے جب ہم نے تمہارے ساتھ اتنی مہربانیاں کی ہیں، اتنے بڑے بڑے احسانات کیے ہیں، تو جب اتنے بڑے بڑے احسانات کیے ہیں تو تم کو کیا چاہیے کہ تم بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کو پوجو، اللہ تعالیٰ کا اپنا حاجت روا مشکل کشا مانو، بجائے اس کے کہ تم نے معبودان باطلہ کو کام تقسیم کر دیا ہے کہ بارش کا خدا یہ ہے، رزق کا خدا یہ ہے، اولاد دینے کا خدا یہ ہے، نفع نقصان پہنچانے کا خدا یہ ہے۔ یہ تو ناانصافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمہارے ساتھ اتنے بڑے بڑے احسانات کیے، پھر ان احسانات کے شکریہ کے طور پر تم کو تو چاہیے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے، نہ یہ کہ کسی اور کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان اوصاف کو تم دوسروں کو مانتے۔ آخری آیت جو پڑھی گئی ہے آیت نمبر 74، اس کے اندر یہ اللہ فرما رہے ہیں لہذا تم اللہ تعالیٰ کے یہ مثالیں نہ گڑھو، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا تم نہیں جانتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے اندر جو صفات ہیں، رازقیت کی صفت ہے، خالقیت کی صفت ہے، نفع نقصان پہنچانے کی صفت ہے، یہ ساری صفات تم اللہ تعالیٰ کے لیے خاص رکھو، ان صفات کو کسی دوسرے کے ساتھ خاص مت کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے، اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہی نفع نقصان کا مالک ہے۔ ان چیزوں کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی خاص رکھو، کسی مخلوق کے اندر یہ چیزیں نہیں پائی جاتی۔ اور اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو جانتا ہے ان چیزوں کو تم نہیں جانتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے کتنی ساری نعمتیں انسانوں کو عطا فرما رکھی ہیں کہ عمر کے پہلے تو جوان بنایا، پھر جوان سے بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچایا، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نعمت عطا کرتا ہے، پھر اس کی بیویوں کو اللہ تعالیٰ نے اسی کی جنس میں سے عطا کیا ہے، اور پھر جو اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں کہ دیکھو جب ہم نے تمہارے ساتھ اتنے بڑے بڑے احسانات کیے تو تم یہ مثالیں کسی اور کے ساتھ نہ گڑھو، بلکہ ان چیزوں کو صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی خاص رکھو۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔